نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور 23 سال آپ نے مسلسل دن رات محنت فرمائی اور قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے آپ نے ایک عملی سیرت کو پیش فرمایا، عملی نمونہ پیش فرمایا اور اپنے قول سے اور اپنے عمل سے سمجھایا کہ کس طرح انسان دنیا میں اپنے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے خلیفہ، آپ کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قول اور اپنے فعل سے امت کو سمجھایا کس طرح اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قول اور عمل سے سمجھایا کہ کس طرح اس دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول اور عمل سے امت کو سمجھایا کہ کس طرح اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول اور اپنے فعل سے سمجھایا کہ کس طرح اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خلفائے راشدین ہیں۔ ان میں 2 حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، یعنی ان دونوں کی بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں خلفائے راشدین میں سے وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، یعنی ان دونوں کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ فرق یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ کی 2 بیٹیاں آئیں، پہلے ایک بیٹی، ان کے فوت ہونے کے بعد پھر دوسری بیٹی، پہلے رقیہ پھر ام کلثوم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سب کے سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اس امت کے بلند و بالا شخصیات ہیں، لیکن ان میں سے نمایاں مقام ان 4 حضرات کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کرنی ہے، میں نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی زندگی کو میں نے اپنانا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے میں مختصر سی بات کروں گا۔ تفصیل سے گفتگو گزشتہ 3 راتوں میں روزانہ 2-2.5 گھنٹے کی بنیاد پہ کر چکا ہوں۔ آج 1 محرم 1446 ہجری ہے۔ آج 1 محرم 1446 ہجری ہے۔ میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں ترکیہ کے مطابق، باقی ممکن ہے ہندوستان پاکستان میں کل 1 محرم ہو، تو آج یہاں پہ 1 محرم 1446 ہجری ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ کا یہ آج پہلا دن، اسلامی سال کا یہ پہلا دن ہے، یعنی اسلامی تاریخ وہ محرم سے شروع ہوتی ہے، اور محرم کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ 16-17 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا کہ کسی شخص نے کسی کے پیسے دینے تھے اور ادائیگی کرنی تھی شعبان میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس سے مراد کون سا شعبان ہے، جو گزر گیا یا آنے والا، کیونکہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بٹھایا اور مشورہ کیا کہ ہم باقاعدہ تقویم یعنی تاریخ کا آغاز کریں۔ اب تاریخ کی بنیاد کیا رکھیں؟ اس میں ایک تو مشورہ یہ سامنے آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہم اپنی تاریخ شروع کریں۔ ایک مشورہ آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا جو دن ہے وہاں سے اپنی تاریخ شروع کریں۔ ایک مشورہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز کریں۔ اور ایک مشورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس دن سے اسلامی تاریخ کا آغاز کریں۔ بالآخر مشاورت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ہم اسلامی تاریخ کا آغاز کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ آنے سے کے دن سے، ہجرت سے، یعنی مسلمانوں کا پہلا سال شمار ہوا، اس لیے کہ ہجرت کا واقعہ بہت کھلا تھا، اعلانیہ تھا، مسلمان بہت زیادہ تھے، ہر بندہ سمجھتا تھا ہجرت کس سال میں ہوئی ہے، ہر بندہ سمجھتا تھا۔ پھر مشورہ ہوا کہ اب سال تو ہمارا پہلا ہوگا ہجرت والا، جب آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اب ہمارا مہینہ پہلا کون سا ہو، اس کے لیے پھر مشورہ ہوا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلے کی بنیاد پر یہ طے کر دیا گیا کہ محرم یہ پہلا مہینہ ہوگا۔ ایک تو زمانہ جاہلیت میں بھی محرم ہی کو پہلا مہینہ شمار کیا جاتا تھا، عرب میں مشہور تھا۔ پھر حج سے فارغ ہو کر محرم ہی کو لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے تھے اور یہ حرمت والا مہینہ شمار ہوتا تھا، تو محرم کو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ تب آپ اندازہ فرمائیں کہ ہماری اسلامی تاریخ ہجرت سے ہے اور پہلا مہینہ محرم ہے، اور محرم کی پہلی تاریخ کو شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس موقع پر آپ نے الجھن کا شکار نہیں ہونا۔ بہت سا لوگ اپنی تحقیقات پیش کرنی شروع کرتے ہیں، کہنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 1 محرم نہیں ہے۔ میں گزشتہ رات تفصیل سے بات کر چکا ہوں، آپ رات اس موضوع کو سننا چاہیں تو میرا تقریباً 6 یا 7 گھنٹے کا بیان ہوا ہے، آپ اس کو سن لیں، میں نے جس میں ہر موضوع پہ دلائل دی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ ہوا تھا وہ ذی الحج کی 26 یا 27 تھی، کیونکہ روایات میں ہے کہ ذی الحج ختم ہونے میں 3 دن باقی تھے۔ اب ذی الحج اگر 30 کا تھا تو 27 تھی، ذی الحج 29 کا تھا تو 26 تھی، اور پھر آگیا کہ آپ کی جو شہادت ہے اور تدفین ہے وہ 1 محرم کو ہے۔ تو 1 محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن۔ اس کا مفہوم اور مطلب اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم کلمہ کو مسلمانوں کو شہادت سے ڈرنا نہیں چاہیے، شہادت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
دنیا تو چھوڑ کر ہم نے جانا ہی ہے، اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو کر چلے جائیں تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور پھر بھی یہ فرما رہے ہیں والذی نفس محمد بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، ثم ہویا ثم اقتل، مجھے پھر زندگی ملے پھر شہادت ملے، ثم ہویا ثم اقتل، پھر زندگی ملے پھر شہادت ملے۔ تو شہادت کی نعمت وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ میری موت مدینہ منورہ میں ہو اور ہو شہادت کے ساتھ۔ خود آپ کی لخت جگر حفصہ عرض کیا کرتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیوں آپ امیر المومنین ہیں، آپ نے پوری امت کے خلافت کے بھار کو سنبھالا ہے، صحابہ کرام آپ کو امور خلافت کی وجہ سے میدان جنگ میں جانے نہیں دیتے، تو شہادت کیسی ہوگی؟ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ان اللہ الذی اخرجنی من مکۃ الی دار الہجرہ قادر علی ان یسوق علی الشہادہ، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جو اللہ مکہ سے مدینہ عمر کو لایا ہے، عمر کے لیے مدینہ سے باہر سے مدینہ میں شہادت کو لیا ہے، اور وہی ہوا، آپ مدینہ منورہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، اور اس وقت آپ فجر کی نماز میں تھے، نماز آپ کی ظاہر ٹوٹ گئی، آپ نے فوراً حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کیا، انہوں نے نماز مکمل فرمائی، نیند اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ میں جو اہم باتیں ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ہیں۔ آپ نے ایسے موقع پر بھی ایک تو نماز کو ضائع نہیں ہونے دیا، فوراً مصلی پر دوسرا امام کھڑا کیا تاکہ نماز مکمل ہو۔ پھر حضرت نے اہتمام کیا خلافت کا کہ خلافت کیسے ہو، آپ نے اس کی ترتیب بنائی کہ آپ عثمان، علی، عبد الرحمن، تین صحابہ اور تین متعین کیے، یہ تین ہیں حضرت طلحہ اور سعد، اور فرمایا کہ ان 6 میں سے ایک آپ نے خلیفہ بنانا ہے، یہ آپ نے بات فرمائی۔ اور پھر فرمایا کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے، اس قرض کو ادا کرنا ہے، قرض کی ادائیگی کی ترتیب بنائی۔ یعنی حضرت نے کتنا اہتمام فرمایا نماز کا، اور کتنا اہتمام فرمایا قرض کی ادائیگی کا، اور کتنا اہتمام فرمایا مسلمانوں کے اجتماعی نظم و نسق خلافت کا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ مجھے مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس حجرہ عائشہ میں دفن کر دیا جائے، تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جاؤ ام المومن امی عائشہ سے اجازت طلب کرو زندگی میں۔ وہ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ یہاں میری قبر بنے، لیکن میں اپنی خواہش پر حضرت عمر کی خواہش کو ترجیح دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں دفن ہونے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب احترام کتنا ہے، فرمایا کہ میری شہادت کے بعد پھر حضرت عائشہ سے اجازت مانگی جائے، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے دفن کیا جائے حجرہ عائشہ میں، وگرنہ مجھے عام قبرستان کے اندر دفن کر دیا جائے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عائشہ میری زندگی میں مروبت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے اجازت دے دیں اور دل سے وہ خوش نہ ہوں، تو میرے جانے کے بعد پھر ان سے پوچھو۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے احترام فرمایا کرتے تھے ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آخری حج فرمایا تو آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ ازواج مطہرات کو بھی لے کر دیں، اور ان کے محارم کو ساتھ لیا اور حج کے سفر کی ترتیب بنائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے، عثمان غنی کو پیچھے، اونٹوں کی قطار میں فرمایا کہ تم اس کی خصوصی حفاظت کرو۔ اتنا احترام تھا ازواج مطہرات کا، اور کتنا احترام تھا اہل بیت کا کہ آپ کے پاس کچھ کپڑے آئے، آپ نے مدینہ منورہ تقسیم فرمائے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کی شان کے لائق نہیں ہے، تو آپ نے مستقل یمن ایک بندہ بھیجا اور وہاں سے کپڑے منگوائے اور حسنین کو دیے، فرمایا الآن طابت نفسی، اب میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ جیسے کپڑے میں چاہتا تھا ان شہزادوں کو ویسے کپڑے مل گئے۔ کس حد تک آپ احترام فرماتے۔ ایک مرتبہ
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی ضرورت ہو تو ہمیں یاد کرو، ہمارے پاس تشریف لاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تشریف لائے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راستے ملے تو فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضرت عمر امیر المومنین کو ملنے کے لیے۔ کہ میں گیا تھا، میں نے اجازت مانگی تو مجھے اجازت نہیں ملی، حضرت حسین بھائی سے واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک بار ہوئی تو فرمایا حسین تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ کہا جی میں آیا تھا، آپ کے بیٹے عبداللہ سے راستے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا، مجھے اجازت نہیں ملی، تو میں نے یہ سوچ کر کہ جب بیٹے کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی تو شاید مجھے بھی نہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملہ بہت سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا حل انت مثلا، نہ آپ نے فرمایا انت مثلا، انت مثلا، آپ کیا میرے بیٹے کی طرح ہیں؟ کہاں آپ اور کہاں میرا بیٹا؟ حل انبت الشعر علی الراس غیرک، آپ کی وجہ سے تو ہمیں عزتیں ملی ہیں، کہاں آپ اور کہاں میرا بیٹا؟ آپ جب بھی تشریف رہے آپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کس طرح احترام فرمایا کرتے تھے اہل بیت کا، اور کس طرح احترام فرمایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا۔ تو یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا تو یہ عمر نبی ہوتا۔ اس حدیث کو اچھی طرح سمجھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عمر افضل ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملتی تو عمر کو ملتی، تو معلوم ہوتا ہے عمر ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہیں رضی اللہ عنہما۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، نبی میں جتنی بھی صفات ہوتی ہیں ان صفات کا خلاصہ دو صفتیں ہیں، نمبر ایک نذیر، نمبر دو بشیر۔ نذیر کا معنی جہنم اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، اور بشیر کا معنی جنت اور اللہ کی رضا کی طرف بلانے والا، خوشخبری دینے والا۔ نذیر اس کے اندر جلال ہوتا ہے اور بشیر اس میں جمال ہوتا ہے۔ تو کسی نبی میں صفت جلال کا غلبہ ہوتا ہے، کسی نبی میں صفت جمال کا غلبہ ہوتا ہے، یہ دو جوڑی ہو گئی۔ تو جب ایک نبی ایسا آئے گا جس میں صفت جلال کا غلبہ ہے تو اس کے بعد وہ آئے گا جس کے بعد صفت جمال کا غلبہ ہے، اور جب وہ آئے گا جس میں صفت جمال کا غلبہ ہے تو اس کے بعد وہ آئے گا جس میں صفت جلال کا غلبہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، ان میں جمال بھی تھا لیکن جلال کا غلبہ تھا۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ میں جمال کا غلبہ تھا، صفت جلال بھی تھی۔ آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ میں جلال بھی تھا لیکن غلبہ جمال کا تھا۔ اب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا تو وہ نبی آتا جس میں جلال کا غلبہ ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جمال غالب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبوت کی جو تجلی جلال تھی یہ غالب تھی۔ اب اگر کوئی نبی آتا تو وہ آتا جس میں صفت جلال غالب ہوتی تو حضرت عمر تھے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو ایسا آتا جس میں جلال کا غلبہ ہوتا، اور وہ حضرت عمر کے اندر تھا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے بیانات میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں خدشات کو دور کروں، الجھنیں دور کروں، شبہات کو صاف کروں، اشکالات کے جواب دوں، اعتراضات ختم کروں تاکہ امت کی صحیح رہنمائی ہو۔ اور میں بحمد اللہ تعالیٰ اپنی معلومات کی حد تک عرض کرتا ہوں کہ بہت کم ایسے سوالات مجھ سے کیے جاتے ہیں کہ جن کا جواب میں نے نہ دیا ہو، ورنہ تقریباً اکثر سوالات اور شبہات اور اعتراضات
جو عقائد پر کیے جا رہے ہیں میں ان کے جوابات تفصیل سے دے چکا ہوں۔ آپ اس کے لیے میرے بیانات دیکھیں، آپ اس کے لیے میرے کتب کا ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں یہ بات کس حد تک ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے کہ جن کے بارے میں تورات میں ہے، حضرت عمر کی صفت بیان کی ہے، قرن من حدید امیر شدید۔ حضرت عمر ایسے ہوں گے گویا لوہے کا قلعہ ہے اور مضبوط ترین حاکم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے ہیں اور کلمہ پڑھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ھذا، اللہم ھذا، اے اللہ عمر بن خطاب ہے، اعز الاسلام بہذا، اعز الاسلام عمر بن خطاب، اے اللہ اس کی وجہ سے اسلام کو عزتیں دے دے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، حدیث میں ہے لقد استبشر اہل السماء، آسمان میں ملائکہ نے خوشیاں منائیں۔ حضرت عمر آئے ہیں تو مشرکین مکہ مایوس ہو گئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے۔ حضرت عمر تشریف لائے ہیں تو اعلانیہ نماز بیت اللہ اور مطاف میں ہوئی ہے۔ حضرت عمر آئے ہیں، ہجرت کا ارادہ فرمایا تو تاریخی آپ کے جملے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اراد ان تسکلہ امو، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی ماں اس کو ڈھونڈے، یعنی میں اس کو قتل کر دوں، ماں ڈھونڈے میرا بچہ کدھر گیا، اور بیوتم ولدا، اور جو چاہے کہ اپنے بچے کو یتیم کرا دے، اور ویرمل زوجہ، اور چاہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کرا لے، فلیلقنی وراء ھذا الوادی، تو میدان میں نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ کس طرح جرأت کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ نے حق عمر کی زبان پہ جاری فرمایا، یعنی عمر بولتے بھی درست ہیں اور آپ کے دل پہ حق کو جاری فرمایا، آپ سوچتے بھی درست ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سراج اہل الجنہ، اہل جنت کا چراغ ہے عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہایت مبارک ہیں۔ میں اس موقع پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم گردن اٹھا کے، سینہ تان کے اور سر بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ہم گردن اٹھا کے، سر اٹھا کے، گردن تان کے، سینہ تان کے کہتے ہیں کہ میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہوں۔ ہمیں اہل سنت والجماعت ہونے پر فخر ہے، حنفی ہونے پر فخر ہے، دیوبندیت کی نسبت پہ ہمیں کوئی آر نہیں ہے۔ ہاں ہمارے پیچھے کسر پسر کرنے کی بجائے براہ راست ہم سے پوچھ لیا کرو کہ آپ کا حناف یا دیوبند پر اشکال کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر کوفہ تعمیر فرمایا ہے 17 ہجری میں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کوفے کا عامل اور گورنر بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کوفہ کا معلم بنایا ہے، وائس چانسلر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ عرب و عجم کے سنگم پر ایک شہر آباد کیا دیا جائے، اور وہ شہر کوفہ ہے۔ 1300 صحابہ کرام وہاں پر آئے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، کوفہ عام شہر نہیں ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت وہی کوفہ پر ہے۔ میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں، پھر بھی کسی موقع پر کروں گا۔ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح بات ذہن نشین فرما لیں، کبھی بھی الجھنوں کے اندر مبتلا نہ رہیں۔ ہمیں اہل سنت ہونے پر بھی فخر ہے، حنفی ہونے پر بھی فخر ہے، اور دیوبندیت کی نسبت پر بھی ہمیں فخر ہے، کوئی آر کی بات نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کارنامے ہیں جو نے سر انجام دیے۔ آج کی مجلس میں میں 2-4 باتیں بطور خاص کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، 1 محرم 1446 ہجری ہے، گویا اسلامی تاریخ کا جو سال ہے، اسلامی تقویم کا جو سال ہے، آج اس کی پہلی تاریخ۔ اس موقع پر ہم نے یہ سلسلہ شروع نہیں کرنا کہ مبارک ہو محرم آ گیا،
مبارک ہو نیا سال شروع ہو گیا ہے، مبارک ہو جمعہ آ گیا ہے۔ ہمارے یہاں بعض چیزیں ایسی شروع ہو گئی ہیں کہ خدشہ ہے کل کو یہ بدعت کی صورت اختیار کر لیں گی اگر کوئی شخص محرم، نئے سال اور جمعہ کی مبارک نہیں دے گا تو لوگ اس کو برا سمجھیں، اس لیے یہ سلسلہ چھوڑ دینا چاہیے۔ نیا سال مبارک ہو، نیا مہینہ مبارک ہو اور جمعۃ المبارک مبارک ہو، یہ سلسلہ ترک کر دینا چاہیے، یہ کل کو بدعات کا روپ اختیار نہ کر لے۔ ہمارے ہاں میڈیا کے بلا ضرورت استعمال کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت نہیں لوگ اس کو بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اور جس کی ضرورت ہے اس میں ہر کسی کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، وہ اہل حق ہے یا اہل باطل ہے، دیکھ رہے ہیں اور نتیجہ نکال نہیں سکتے۔ میں اس لیے بطور خاص ان کو جو مجھ سے بیعت ہے، مرد یا خواتین، تاکید کیا کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد کم از کم 1 سال تک کسی اور کو نہ سنیں اور نہ پڑھیں، تسلسل کے ساتھ مجھے سنیں اور پڑھیں، تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے منہج کیا ہمارے اکابر کا، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی الجھن نہیں ہوگی۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم اور پکا فیصلہ کریں، اپنی کوتاہیوں پر غور کریں، اپنے اعمال پر توجہ دیں، ہم اہتمام کریں کہ جو ہم نے گناہ کیے اب نہیں کریں گے، اور جو نیک اعمال میں کمی رہ گئی ہے اس کمی کو ہم دور کریں گے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی نہایت مختصر ہے اور موت کے بعد کی زندگی نہ ختم ہونے والی۔ دنیا کی زندگی نہایت مختصر ہے اور موت کے بعد کی زندگی نہ ختم ہونے والی۔ یہاں کے لیے اتنا سامان جتنا یہاں رہنا ہے، اور وہاں کے لیے اتنا سامان جتنا وہاں رہنا ہے۔ اللہ کے لیے میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اور منت کے ساتھ کہتا ہوں، لجاجت کے ساتھ کہتا ہوں، رو کر یہ بات کہتا ہوں، ہم اپنی زندگی کو برباد مت کریں۔ بچپن تھا، جوان ہو گئے، اس بچپن نے واپس نہیں آنا۔ جوانی تھی، بوڑھے ہو گئے، اب اس جوانی نے واپس نہیں آنا۔ بڑھاپے سے قبر میں اتر گئے، اب دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا۔ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ اور بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ جب کوئی بچہ غلط کام کرے تو ہم کہتے ہیں نہیں بچہ ہے، بچے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اور جب کوئی جوان غلط کام کرے تو ہم کہتے ہیں مست زندگی ہوتی ہے، نوجوانی میں ایسی حرکتیں ہو ہی جاتی ہیں، اور جب بوڑھا غلط حرکت کر دے تو کہتے ہیں بوڑھا بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، بوڑھا ہے اس کو کیا کہیں۔ مجھے یہ بتائیں کس عمر میں آپ نے کسی کو سمجھانا ہے؟ بچہ ہو تو اس کا بچپن ہے، جوان ہو تو اس کی جوانی ہے، بوڑھا ہے تو اب اس کو کیا کہیں، تو کس عمر میں آپ اس کو سمجھائیں گے؟ اس لیے اپنے گھروں کا خیال کریں، اپنے گھر میں بچے ہیں تو اس کا خیال کریں، جوان ہیں تو خیال کریں، اپنے گھر میں خواتین ہیں، بیٹیاں تو اس کا خیال کریں، اس سے غفلت مت اختیار کریں۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کے بارے میں کیا کیا۔ الا کلکم راعٍ وکل راعٍ مسئول عن رعیتہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق نگہبان ہے، مسئول ہے، اور ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر میں یہاں خانقاہ میں ہوں، یہ میرے پاس چند ایک بچے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن مجھ سے سوال ہونا ہے ان کے والدین نے ایک دن کے لیے تمہارے پاس بھیجا تھا، بتاؤ تم نے ان کا خیال کیا کیا تھا؟ اب یہ چاہیں میں نے تب بھی خیال کرنا ہے، یہ نہ چاہیں میں نے تب بھی خیال کرنا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ٹھیک ہوں اور قیامت کے خدا کے عذاب سے میں بھی بچ جاؤں۔ مسئولیت ہے۔ اگر میرے نکاح میں بیوی ہے تو مجھ سے پوچھا جانا ہے، اگر میری بیٹی اور میرا بیٹا ہے تو مجھ سے پوچھا جانا ہے، اگر میرا کوئی ملازم ہے تو مجھ سے پوچھا جانا ہے، میرے ماتحت کے بارے میں مجھ سے حساب ہونا ہے، اور جن کا میں ماتحت ہوں میرے بڑوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا خیال کیا۔ اس لیے
ہم اپنا ایک ذہن بنا لیں، اپنے گھروں کے ماحول کو سازگار کریں۔ اور میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، والدین کو اپنی اولاد پر نگاہ رکھیں، ان کو جرائم سے بچائیں، ان کو گناہ سے بچائیں۔ اور اگر اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا چاہتے ہیں تو پہلے خود جہنم کا ایندھن بننے سے بچیں۔ جب ایک والد اور ایک ماں وہی موبائل کا استعمال غلط کرتے ہیں، وہ موبائل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بتائیں اپنی اولاد سے وہ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد ٹھیک ہو جائے گی؟ والدین نماز کی پابندی نہیں کرتے، وہ اولاد سے کیا توقع کریں گے؟ والدین تسبیحات، اذکار، تلاوت کی پابندی نہیں کرتے، اپنی اولاد کے بارے میں کیا توقع رکھیں گے؟ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا خیال نہیں کرتی تو وہ اپنے داماد کے بارے میں کیا توقع رکھے؟ اس کی بیٹی کا خیال کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے اور برباد ہونے سے بچاؤ۔ مجھ سے دنیا بھر کے کئی ایک ممالک سے ظاہر لوگوں کا رابطہ ہے، ہر روز مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں، مرد بھی پوچھتے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے لوگوں کے مسائل کو سن کر، اور ان مسائل کی 99% وجہ یہ موبائل ہے۔ 99% وجہ موبائل ہے، 99% وجہ موبائل ہے۔ میں کس طرح آپ کو بتاؤں؟ ایک مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، بیعت کا تعلق ہے، برطانیہ کے، وہ تشریف لائے 3 دن کے لیے آئے، تو آتے مجھ سے کچھ سوالات کیے، میرا یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال۔ میں نے کہا جتنے آپ سوالات کر رہے ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ ان سوالات کی بنیاد موبائل ہے۔ اگر تم موبائل نہ دیکھتے تو میں یہ شبہات کبھی بھی نہ ہوتے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کبھی دجال کے بارے میں، کبھی مسیح علیہ السلام کے بارے میں۔ تو میں نے کہا موبائل کو بند کرو اور آرام کرو، کھانا کھاؤ، فرائض پڑھو، نوافل کرو، سو جاؤ۔ 2 دن کے بعد میں نے پوچھا اب موبائل آپ نے چھوڑا، اب بتاؤ۔ اس نے کہا جی میرے آدھے مسائل تو ویسے ہی ختم ہو گئے۔ میں نے کہا بیٹھ کے آپ سوال کریں۔ اس نے 50 اور 4 54 سوالات مجھ سے کیے، میں نے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ تو میں نے کہا الجھن رہا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا 3 مہینے بعد پھر آ جانا۔ ایک الجھن موبائل ہے، غلط استعمال ہم کرتے ہیں، ناجائز استعمال کرتے ہیں، باز نہیں آتے۔ اور پھر بہت بڑی الجھن اصلاحی تعلق قائم کر لیتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، اور اپنے شیخ کی ہدایات کو سنتے نہیں ہیں۔ اگر سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھتے تو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کتنے لوگ مجھ سے بیعت ہوں گے اور ایک بات پوچھیں گے، میں پوچھتا ہوں اصلاحی مجلس میں آپ تھے؟ نہیں۔ کیوں؟ سو گیا تھا۔ کیوں؟ دفتر تھا۔ کیوں؟ میرا کام تھا۔ میں نے کہا 1 مہینے بعد تم اپنے شیخ کی 1 گھنٹہ بات بھی نہیں سن سکتے تو مجھے آپ بتائیں کہ تبدیلیاں کیسی ہوں گی؟ پھر جن ممالک کے میں سفر کرتا ہوں وہاں مل کر اپنے سوالات حل نہیں کرتے، ٹیلی فون پر سوالات پوچھتے ہیں کہ جی میں بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے گھر آتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے ملک میں آتا ہوں تو وہاں ساری باتیں پوچھ لیا کریں، پھر بعد میں کیوں ایک موبائل استعمال کرنے کا شوق اور چسکا پڑا ہوا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں بلا ضرورت موبائل کے استعمال سے بچیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز، میں کہہ رہا ہوں غیر ضروری اور بلا ضرورت موبائل کے استعمال سے بچیں۔ اور میری بات کو اچھی طرح سن لیں، یہ بہت بڑی بربادی کا سبب یہ ہے۔ ہمارے گھروں میں جتنی ناقص خوراکیں، جتنی غلط خوراکیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے گھروں میں جتنے غلط اور بے دین قسم کے لباس آ رہے ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے گھروں میں جس حد تک فیشن آ رہے ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے گھروں میں غیر کے رسوم جتنے آ رہے ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے گھروں میں جتنی فکری اور نظریاتی بربادیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے ہاں جتنی طلاقیں آ رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے ہاں جتنی خامد اور بیوی کے درمیان دوریاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ اولاد اور والدین کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ ہمارے بچے جو دین سے دور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ موبائل ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ بلا ضرورت استعمال قطعاً نہ کریں۔ آپ پھر فوائد دیکھیں، ضروری استعمال کریں۔ گزشتہ رات مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ ہمارے درس میں ایک ایسے صاحب تھے جو معذور ہیں اور 4 سال سے بستر پر لیٹے ہیں، چل نہیں سکتے،
اور مجھے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا فلاں بیان تھا 4000 تک لوگوں کو بھیجا ہے۔ یہ ہے ضرورت کے مطابق استعمال۔ میری بات یاد رکھ لو، میرا جملہ نوٹ کر لو، میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ یہ موبائل اس کافر کو مسلمان کرو، اس فاسق کو صحیح استعمال کرو، اور یہ موبائل جو غیر نے ایجاد کیا ہے پوری دنیا کو دجال کے شکنجے میں جکڑنے کے لیے، ہم اس کو استعمال کریں پوری دنیا کو دجال کے شکنجے سے نکالنے کے لیے، اور یہ تب ہوگا جب صحیح استعمال کریں، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم ایک تو توبہ کریں، بہت زیادہ اس کا خیال کریں۔ آج الجھنیں کیا پیدا ہوئی ہیں؟ گزشتہ کل بھی مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ جی آج کل نکاح ہو رہے ہیں، لڑکا کہیں ہے، لڑکی کہیں ہے، 4 گواہ اس نے بنائے ہیں، 2 گواہ اس نے بنائے ہیں، اور ایجاب و قبول ہو رہا ہے، کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ کان کھول کر بات سن لیں۔ شریعت میں ایک ہے گواہ کا مسئلہ اور ایک ہے اعلان کا مسئلہ۔ اصل شریعت میں اعلان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعلنوا النکاح ولو کان بالدف، تم اعلان کرو نکاح کا اگرچہ تمہیں دف کیوں نہ بجانی پڑے۔ اس کا معنی کہ دف بجاؤ، اس کا معنی اگرچہ تمہیں کیوں نہ بجانی پڑے، یعنی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کی سنت کا اہتمام کرو ولو طردتکم الخیل، اگرچہ تمہیں گھوڑے پاؤں میں روند کیوں نہ ڈالیں، سنتیں نہ چھوڑنا۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اتنا اہم ہے، اس کا اعلان کرو۔ اس سے کوئی دف کا جواز اور کوئی ڈھول کا جواز ثابت نہیں ہو رہا۔ اور آگے کیا فرمایا وَجْعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح کو مسجد میں کرو تاکہ اعلانیہ ہو۔ آگے مسئلہ ہے گواہ کا۔ گواہ بوقت مطالبہ اور بوقت ضرورت کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں۔ کسی ہوٹل میں خاوند اور بیوی دونوں رہ رہے ہیں، اسلامی ملک ہے، کوئی شکایت کر دیتا ہے کہ جی یہ ان کی بیوی نہیں ہے، ناجائز تعلق ہے، پولیس پکڑ لیتی ہے، یہ کون ہے؟ کہا جی میری بیوی۔ یہ کون ہے؟ میرا شوہر۔ ثبوت؟ اب آپ ثبوت پوری مصر کا مجمع تو نہیں لاؤ گے نا، ثبوت پہ نکاح نامہ پیش کرو گے، اور نکاح نامہ پہ دستخط 2 گواہوں کے ہوگے۔ تو یہ 2 گواہ ہیں بوقت مطالبہ آپ کے کام آ سکیں، بوقت مطالبہ کام آ سکیں، یہ اس لیے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص کہے پولیس کو کہ جی فلاں شخص ہے تو میری ہمشیرہ کو دوڑا کے لے گیا، پولیس پکڑے کہ یہ میری اہلیہ ہے، ثبوت کیا ہے؟ یہ نکاح نامہ ہے، اس کے اوپر فلاں 2 گواہ ہیں، ان کا یہ دیکھیں ان کے شناختی کارڈ کے نمبر ہے، فلاں فلاں چیزیں موجود ہیں۔ تو شریعت میں اصل ہے نکاح میں اعلان، اور 2 گواہ وقت مطالبہ ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ لڑکی سے تعلق بنا لیا، یارانہ لگا لیا، موبائل سے چوری اس سے پیار کر لیا، اور پھر اس حرام کو ایک تعبیر کے ساتھ حلال کرنے کے لیے ہم نے 2 گواہ بنا لیے، ہمارے تو گواہ ہیں۔ یہ کیسے گواہ ہے جس کا ماں کو بھی نہیں پتا، جس کا باپ کو بھی نہیں پتا، خاندان کو بھی نہیں پتا، اور چوری آپ لے کر پھر رہے ہیں؟ یہ کون سا نکاح ہے؟ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور وہ لڑکیاں جو آج اپنے والدین سے چھپ چھپ کے موبائل پہ 2 گواہوں کی وجہ سے یہ چھپ چھپ کے شادیاں کر رہی ہیں، ان کو اس وقت سمجھ آئے گی جب یہ حرکتیں ان کی اپنی بیٹیاں کریں۔ خدا کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جی میرا نکاح ہو گیا ہے، میری بیوی کی موافقت نہیں ہے، ایک اور بڑی نیک لڑکی ہے، میں اس سے نکاح چاہتا ہوں، وہ مجھ سے نکاح چاہتی ہے، اس کے والدین نہیں مانتے، کیا کریں؟ میں نے کہا یہ کون سی نیک لڑکی ہے کہ جس نے موبائل پہ آپ سے رابطہ رکھا ہوا ہے اور آپ کا یارانہ لگا ہوا ہے؟ یہ کون سی نیک لڑکی ہے؟ یہ کون سی شریف لڑکی ہے؟ آپ شادی شدہ ہو، آپ کے نکاح میں بیوی موجود ہے، اس کے باوجود آپ کا اس سے تعلق ہے، اور چوری ہے، اس کے والدین نہیں مان رہے، وہ آپ کے ساتھ نکاح کرنے آپ پھر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو بات اچھی طرح ان کو سمجھے۔ مجھ سے ایک ساتھی نے رابطہ کیا اور یہی بات پوچھی، تو میں نے مختصر سا جواب دیا۔ میں نے کہا اگر آپ عشق مجازی کے اندر مبتلا نہیں تو پھر کیا پریشانی ہے؟ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی بیوی موجود ہے،
اور کسی نیک لڑکی سے آپ کا رابطہ ہے اور وہ اس کے والدین آپ سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے ملک میں دوسرے شادی کی اجازت نہیں ہے اور آپ پریشان پھر رہے ہیں اور آپ کا ناجائز تعلق بھی نہیں، کیا پریشانی ہے پھر؟ کیا پریشانی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بات اچھی طرح سمجھے۔ اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو والدین ہیں، جو شرعی طریقے پر موبائل اور فون پر نکاح کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی یا بیٹے کا، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے اور دوسرا خاندان کسی دوسرے ملک میں بیٹی یا بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے، اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ فون پر ایک بندے کو اپنا وکیل بنائے اور وہ وکیل اس نکاح کی مجلس میں موجود ہو۔ یہ ہوتا ہے ٹیلی فونک نکاح۔ ٹیلی فونک نکاح کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ لڑکی کسی اور ملک میں، لڑکا کسی اور ملک میں ویڈیو کال پہ اجابہ قبول ہو رہا ہے اور گواہ بیٹھے۔ ہاں، لڑکی اور لڑکے کا نکاح کی مجلس میں ہونا ضروری ہے، یا لڑکی یا لڑکے کا وکیل موجود ہو مجلس میں۔ جس طرح عام طور پہ ہمارا نکاح ہوتا ہے مسجد میں، تو دولہا مسجد میں ہوتا ہے، لڑکی تو مسجد میں نہیں ہوتی، لڑکی تو گھر ہوتی ہے۔ تو وہاں مجلس میں لڑکی کا وکیل آتا ہے، اس کا والد، اس کا ماموں، اس کا چچا۔ تو نکاح کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں مجلس میں ہوں، یا ان دونوں میں سے جو موجود نہ تو اس کا وکیل مجلس کے اندر موجود ہو۔ یہ ہوتا ہے نکاح کا طریقہ جو شرعی ہے۔ باقی یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے چوری والا، آپ یقین فرمائیں میں کس طرح درد اور رو کر یہ بات سمجھاؤں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میرے علم میں ایسے رشتے بھی ہیں کہ جو بچیاں خود کہتی ہیں کہ میں نے ایک شخص تھا، اس کو اپنے نکاح کی اجازت دے دی کہ آپ میرے وکیل ہیں، آپ میری طرف سے نکاح کر سکتے ہیں، تو اب تو ہو گیا، اب ہمارا تعلق خراب ہو گیا، صرف فون پہ رابطہ تھا، اب فون پہ بھی رابطہ نہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، میرے اب نکاح کا کیا بنے گا؟ لڑکی اور ملک میں ہے، لڑکا اور ملک میں ہے، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹیلی فون کے یرانے پر نکاح کر لیے ہیں، اب رابطہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ پریشان ہے کہ میرے نکاح کا کیا بنے گا۔ والدین کو بھی نہیں بتا سکتی کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرا نکاح نہ کرو، نکاح پر نکاح نہ ہو، اور خود وہاں جا نہیں سکتی، وہاں نہیں سکتا۔ یہ ظلم کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس موبائل کی ناجائز لعنت اور غلط استعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میرے درد کو سمجھیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ موبائل کا غلط اور ناجائز استعمال نہ کریں۔ پھر الجھن کیا ہے؟ یعنی ہم نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو ٹچ موبائل تصویر والا دیا ہوا ہے، اور وہی بیٹی، وہی بیوی اگر آن لائن دین پڑھنا چاہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، آن لائن مت پڑھو، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، پاس بیٹھ کے پڑھنا۔ یہ ٹچ موبائل پھر اس کو کیوں دیا ہوا ہے؟ یہ تصویر آپ موبائل کیوں دی؟ بھائی اس موبائل کو ختم کراؤ۔ آپ ڈیٹا بھی دے رہے ہیں، موبائل بھی دے رہے ہیں، وائی فائی بھی لگی پڑی ہے، اور پھر کہتے ہیں دین اس میں نہیں پڑھنا، تو اس میں کنجر آئیں گے پھر، اور ہوگا کیا؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے خود کو بچانا۔ اس وقت دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں، 99% وجہ نمبر 1 موبائل، اور نمبر 2 بد نگاہی، نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کرنا۔ دیکھو، جو چیز بھی دماغ میں جاتی ہے، جو چیز ہمارے دل تک جاتی ہے، یہ آنکھ کے ذریعے جا رہی ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے تو اس کا خیال دل میں آتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے تو اس کے بعد دل اس پہ غور کرتا ہے۔ اس آنکھ کی حفاظت کرو، یہ دروازہ ہے گناہوں کا۔ اس آنکھ کی حفاظت کر لیں گے تو ہم دیکھیں نا کتنے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے پیغمبر ایمان والے مردوں سے کہو اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتوں سے کہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ مرد بھی حفاظت کریں اور عورتیں بھی حفاظت کریں۔ گزشتہ کل یہاں میرے پاس تبلیغ جماعت کے 5 حضرات آئے، ان میں سے 4 ایران کے تھے اور 1 تاجکستان کے تھے، اور ایران کے عالم تھے۔ مجھے انہوں نے ایک بات فرمائی جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا مولانا آپ نے ایک بیان کے دوران ایک شعر پڑھا تھا، اور ہمیں وہ ترکی میں تبلیغ جماعت میں چلتے ہوئے گشتوں کے دوران بڑا کام آیا۔ آپ نے کہا تھا
کہ ہمارے شیخ شاہ کی مختر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب بازار میں جائیں اور نہ محرم عورت سامنے آئے تو یہ شعر پڑھا کریں، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے اس شعر کو گنگنایا ہے، اللہ نے ہماری نگاہ کی حفاظت فرما دی۔ اب دیکھیں ایک وہ شخص جو مجھ سے بیعت بھی نہیں ہے، اس تک بات پہنچی، اس نے عمل کیا تو گناہوں سے بچ گیا، اور ایک مجھ سے بیعت ہے، تعلق ہے، رابطہ ہے، وہ کیوں نہیں بچ رہا؟ وہ عمل نہیں کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اہم، حقوق کی ادائیگی کا خیال ہے، جو جس کے ذمہ حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کریں۔ میں یہ بات بڑی تاکید سے سمجھا رہا ہوں، حقوق کے مطالبے پر لڑائی ہوتی ہے، حقوق کی ادائیگی پر لڑائی نہیں ہوتی۔ اگر اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو، اس دنیا کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں اور پرامن رکھنا چاہتے ہیں تو پھر حقوق کے مطالبات کی بجائے حقوق کی ادائیگی کی بات کرو۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ حقوق کا مطالبہ کرنا درست نہیں، حق کا مطالبہ کریں، معقول طریقے پر کریں، قانون کے مطابق کریں، آئین کے مطابق کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے حق کسی سے لینا تھا اور نہ لے سکے تو اس کا بدلہ جنت ہے، اور اگر ہم نے حق دینا تھا اور حق نہ دے سکے تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے جنت کو لینا ہے یا جہنم کو لینا ہے۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی کا ہم بہت زیادہ خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں تمام حضرات اور خواتین سے اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، 1 محرم 1446 ہجری ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں، جو گناہ کیے ان سے توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں، جو نیک اعمال ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، جو نہیں ہو سکے آئندہ اس کوتاہی کو دور کریں، جو ہمارے ذمے حقوق ہیں ادا نہیں کر سکے ان حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کے علاوہ نوافل، ذکر اللہ اور تلاوت، اس کا اہتمام کریں۔ دنیا کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، آخرت میں جا کر واپس نہیں آنا، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر یہ کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی الکریم اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ وعم نوالہ اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ نیک اعمال میں جو کوتاہیاں اپنے کرم سے معاف فرما اے اللہ میں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اے اللہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ائمہ اطہار اے اللہ فقہا مجتہدین مفسرین محدثین ہمارے اکابر جنہوں نے دین کی محنت کی دین ہم تک پہنچا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما اے اللہ میں صحیح ان کے نمائندے بن کر پورے عالم میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو نظر سے حفاظت فرما نظر بد سے حفاظت فرما بد نظری سے حفاظت فرما اے اللہ تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے اے اللہ ماکرین کے مکر سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا ناظرین کی نظر بد سے بچا اے اللہ تو لوگوں اور اغیار کے شرور سے بچا اے اللہ ہمارے شر سے امت کو بچا امت کے شر سے ہمیں بچا اے اللہ کریم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ تو نصرت فرما اے اللہ دنیا بھر میں تمام کفار کو ہدایت عطا فرما جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اپنے کرم سے ختم فرما اے اللہ تو اپنے فضل اور کرم سے جو صلحاء ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرما اے اللہ جو فاسق اور نیک نہیں ہیں اللہ کریم جو فاسق ہیں اور نیک نہیں ہیں ان کی زندگیاں تبدیل فرما دے اے اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے اے اللہ گھر گھر میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سنتوں کو ہمیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے مقروضوں کے قرض ادا فرما دے کہ اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا فرما دے اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما شہادت والی موت عطا فرما ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے اے اللہ اس مجلس میں جتنے شرکاء ہیں اے اللہ جتنے حضرات ہیں جتنی خواتین ہیں جتنے بھائی ہیں جتنے بہنیں ہیں اے اللہ تو سب کو عزت عطا فرما اے اللہ عفت عطا فرما پاک دامنی عطا فرما دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما بچوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ تو والدین کو بچوں کے سر پہ اے اللہ تو شفقت کا صاحبان بنا دے اے اللہ گھروں کے ماحول کو درست فرما دے طلاقوں اور اجڑنے والے گھروں کو اللہ تو محفوظ فرما لے بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما دے اے اللہ بچیوں کے ناموس کی حفاظت فرما دے
اللہ تو اس کے لیے ہمیں بطور ذریعہ کے استعمال فرما لے۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اس کو قبول فرما لے۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔